قرآن کریم فرقان حمید کے کثیر مقامات پر اللہ نے موت اور زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا، اور یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ بعض اوقات ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں، لیکن جب موت کا تصور آتا ہے تو وہ غفلت سے ہمیں جگا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور اس وقت اس لیے اہم ہے کہ ہمارے چاروں اطراف اس وقت موت کی خبریں عام ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، تو میں نے یہ سوچا کہ اس موضوع پر گفتگو کر لی جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذی، وہ ذات، خلق الموت، جس نے موت کو خلق فرمایا یعنی پیدا فرمایا، والحیات، اور زندگی کو، حیات کو پیدا فرمایا، لیبلوکم، تاکہ اس بات کی جانچ ہو، ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کس کا اچھا ہے۔ صحیح۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے خلق موت اور خلق حیات یعنی موت کو پیدا فرمانا اور زندگی کو پیدا فرمانے کی وجہ اور سبب ظاہری کو ذکر فرمایا، تاکہ اس بات کی جانچ ہو کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو اپنی موت سے غافل ہیں۔ صحیح۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لذات کو قطع کر دینے والی یعنی کاٹ دینے والی، اور فرمایا ہادم اللذات، لذتوں کو منہدم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آسانیاں اور سہولتیں ملتی چلی جاتی ہیں، ویسے ویسے ہم موت کو بھولتے چلے جاتے ہیں۔ ایک گھر آ جاتا ہے تو دوسرے گھر کی تمنا ہوتی ہے، ایک گاڑی آ جاتی ہے تو دوسری گاڑی کی تمنا ہوتی ہے، ایک ترقی مل جاتی ہے تو دوسری ترقی کی تمنا ہوتی ہے، اور یہ ایسی خواہشیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہا گیا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ حضرت انسان کی سیرت کہہ لیجئے یا اس کا ماضی کہہ لیجئے، یہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے جن کا حکم شرق تا غرب چلا کرتا تھا، بڑی بڑی فوجیں ان کے پاس ہوا کرتی تھیں، لیکن وہ مر کر مٹی ہو گئے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو عبادات سے دور ہوتے ہیں اس لیے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، بوڑھے ہو جائیں تو نمازیں پڑھ لیں گے جی، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ہماری عمر دوستوں میں جانے کی ہے، آؤٹنگ کی ہے، گیدرنگ کی ہے، ہوٹلنگ کی ہے وغیرہ۔ تو کیا جوان نہیں مرتے؟ اور ابھی کرونا وائرس کے سبب ایک تعداد ہے جن میں نوجوان انتقال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ موت صرف بوڑھوں کو نہیں آتی، موت بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، حادثات میں بھی موت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی موت کی تیاری رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، تو دنیا میں یوں ہو جا گویا کہ تو ایک مسافر ہے، او عابر سبیل، یا راستہ طے کرنے والا ہے۔ یعنی جس طرح مسافر سفر میں ہوتا ہے تو دوران سفر راہ میں اسے بڑے بڑے محلات نظر آتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں، تو وہ انہی عمارتوں کو دیکھ کر ان کا شیدانی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میری منزل میرا گھر ہے، تو وہ ان کو نظر انداز کر کے اپنے گھر کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں یوں ہو جاؤ کہ دنیا تمہارا گھر نہیں، تمہارا گھر آخرت ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر کوئی زیب و زینت نظر بھی آ جائے، کوئی ترقی والا معاملہ نظر بھی آ جائے، تو تم اسے دیکھ کر آگے بڑھ جاؤ، چونکہ وہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ لذات کو قطع کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو مخاطب کرتے، بڑا خوبصورت ان کا انداز تھا روزانہ، اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اے نفس، اذا اصبحت، جب تو صبح کر لے، فلا تنتظر المساء، تو پھر تو شام کا انتظار مت کر، واذا امسیت، اور جب تو شام کر لے تو فلا تنتظر الصباح، پھر صبح کا انتظار مت کر۔ ابھی آج ہی میری آپ سے بات ہو رہی تھی فون پہ، مفتی امجد رحمہ اللہ تعالی جن کا آج ہی وصال ہوا، تو یہ ایک ایسی خبر تھی کہ میں کئی گھنٹوں تک تو شاکنگ کی کیفیت میں رہا۔ آپ سے بھی بات ہوئی کہ یعنی تصور میں نہیں تھا کہ اس طرح کا نوجوان جو خدمت دین بھی کر رہا ہو اور بڑا مخلص آدمی تھا، اور یوں سمجھیے کہ بہت سے مسائل کے باوجود وہ کسی نہ کسی شعبے میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہا تھا۔ اچانک بیمار ہوئے، ہاسپٹلائزڈ ہوئے، اور آج ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے جتنے بھی محبین ہیں ان سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صبر پر اجر عظیم و جزیل مرحمت فرمائے۔ تو یہ واقعات ہمارے سامنے ہیں جو اچانک ہو جاتے ہیں، لیکن ہم بعض اوقات غفلت میں ہوتے ہیں، جاگتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو وقت مل گیا ہے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا أَمْسَيْتَ، جب تو شام کر لے،
فلا تنتظر الصباح، تو پھر تو صبح کا انتظار مت کر. یعنی ابھی ہم رات میں ہیں، ہمارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کل صبح ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اگر صبح مل جاتی ہے تو ہمارے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ شام ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے جانے سے نہ ہمارے گھر پہ کوئی فرق آئے گا، نہ دنیا میں کوئی فرق آئے گا. گھر بھی چلتے رہیں گے، دنیا بھی چلتی رہے گی. جو لوگ ہم سے پہلے گئے، ہمارے دادا پر دادا، ان کے جانے سے گھر رک تو نہیں گئے، دنیا رک تو نہیں گئی. تو ہمارے جانے سے بھی ہوگا. البتہ اگر کوئی اچھا عمل کر کے چلے جائیں گے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کو یاد رکھا جائے گا. لوگ کثرت کے ساتھ آپ کے جنازے میں شرکت کریں گے.